السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے ان متبرک اور مبارک ایام میں ہم مسلسل تسلسل کے ساتھ حدیث سیریز کر رہے ہیں۔ آج حدیث نمبر 2 میں نے پڑھی ہے۔ یہ جو آج حدیث میں نے پڑھی ہے یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ بے شک ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اس کتاب کی بدولت، اس قرآن کی بدولت کچھ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کچھ لوگوں کو اس قرآن کی بدولت ذلت خوار کرتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ آئی ہے سورہ بقرہ میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ وہ مچھر یا اس سے زیادہ حقیر چیز کی مثال دے۔ جب مومن یہ مثال سنتے ہیں تو انہیں معلوم ہے اللہ کی طرف سے حق پر ہے، یہ حق بات ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اور اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ جب کافر یہی جو مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے مچھر کی یا ایسے حقیر چیز کی، تو کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار ہے کہ اس حقیر چیز کی وہ مثال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ اس قرآن کی بدولت، ان تمثیلات کی بدولت کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح اس حدیث میں آیا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت ہدایت دیتا ہے، جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کو اپناتے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب جانتے ہیں اور اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا کرے تجھے جدت کردار عطا۔ جب وہ مومن اس قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس قرآن کو پشت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں، خوار از مہجور قرآن شدی شکوے سنجی گردش دوران شدی۔ آپ جو دنیا میں ذلیل و خوار کی زندگی بسر کر رہے ہو، اس کا پتہ ہے آپ نے قرآن کو پشت ڈال دیا ہے، آپ نے قرآن کو چھوڑا ہے، اس کی بدولت آپ ذلت اور پستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ پر پستی اور ذلت اور خواری مسلط کی گئی اللہ کی طرف سے، یہ اس وجہ سے کہ آپ نے کتاب کو چھوڑا ہے، آپ نے کتاب کو پشت ڈال دیا ہے، اسی وجہ سے آپ کو ذلت اور خواری کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، خوار از مہجور قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اور آپ جب ذلیل خوار ہوتے ہیں تو آپ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، زمانے کی گردش کو آپ برا بلا
کہتے ہیں شکوہ سنجے گردش دوراں شدی اینچ شبنم بر زمیں افتندے در بغل داری کتابیں زندہ ہے۔ اے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے آپ جو شبنم کی طرح زمین پر پاؤں تلے روندے جا رہے ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن چھوڑا ہے، نہیں تو آپ کے بغل میں قرآن تھی، آپ اس کو اپناتے، آپ اس پر ایمان لاتے، آپ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے، آپ اس کو مشعل راہ جانتے اور اس پر عمل کرتے، نہیں آپ نے اس کو پشت پشت ڈال دیا ہے، اسی وجہ سے آپ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف نظر ڈالیں، وہ اونٹ چروانے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس قرآن اور صاحب کتاب پر ایمان لایا اور اس کو عملی زندگی میں اپنایا، وہ عروج پا گئے، انہوں نے عزت کی زندگی گزاری، انہیں دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن نے ان کو بتایا اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ کے انعامات سے راضی ہو گئے۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون، وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ مفلحون لوگ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ سچے لوگ بنے اس قرآن کی بدولت، جو اقبال کہتے ہیں جو آپ کے بغل میں کتاب تھی۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ، انہوں نے اس قرآن میں غوطہ زن ہو گئے، انہوں نے اس قرآن کو مشعل راہ بنایا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے بزرگ لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں ان کی محبت جاگزی ہو گئی، اللہ نے ان کی دلوں میں ان کی محبت ڈال دی کہ آپ نے تو اپنے غیر بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے دلوں پر حکومت کی، ایک تو ہوا سروں پر حکومت کرنا ڈنڈے کے زور سے، ایک ہوا دلوں کو مسخر کرنا، دلوں پر حکومت کرنا، باطنی حکومت۔ انہوں نے دلوں پر حکومت کی، انہوں نے دلوں پر راج کیا اس قرآن کی بدولت۔ کہتے ہیں اقبال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، انہوں نے مسلمان ہو کر زندگی گزاری، اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری، وہ زمانے میں معزز تھے اور وہ معزز بن گئے، عزت دار بن گئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے کس وجہ سے؟ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو لہذا اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ لوگوں کو عروج دیتا ہے، اس قرآن کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور خواری میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یا ایھا الناس، سورہ یونس کی آیت نمبر 97 اور 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، تمام لوگ، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، بودھ ہو، جو بھی بنی نوا آدم کے بیٹے، بنی نوا آدم کے بیٹوں سے کہا جا رہا ہے، بنی آدم سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آپ کی طرف ایک واعظ آ گیا، آپ کی طرف ایک نصیحت آ گئی، موعظہ آ گیا، واعظ آ گیا، نصیحت آ گئی، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور، اس واعظ میں اس نصیحت میں آپ کے دلوں کو سکون، آپ کے دلوں کو شفا ملتا ہے، آپ کے دلوں کو شفا ہے اس میں، آپ کے سینوں کو شفا ہے اس میں، وشفاء لما فی صدور وہدن، ایک تو دلوں اور سینوں میں شفا ہے، دوسرا اس میں ہدم، اس میں ہدایت ہے، یہ رہنمائی والی کتاب ہے، ورحمہ، اور اس میں رحمت ہے، وہدم ورحمہ، قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا، قل کہہ دیجئے آپ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا مما خیر یجمعون، فبذالک یفرحوا هو خیر مما یجمعون، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس سے بہتر ہے، آپ خوشیاں مناؤ، کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں فلیفرحوا، آپ خوشیاں مناؤ، آپ جشن مناؤ اس بات پر، آپ اللہ کی رحمت ہے، فلیفرحوا، اس پر آپ خوشیاں مناؤ، مما خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو آپ کماتے ہو، جو آپ جمع کرتے ہو،
اس سے بہتر ہے یہ چیز. اس میں مفسرین کرام میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں, جب تک کتاب کے ساتھ صاحب کتاب نہ ہو کتاب ادھوری. کیونکہ قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ, نماز کس طرح پڑھنی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. قرآن میں آیا واتو الزکاۃ, زکوٰۃ دے دو, کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے, سکھلا دیا ہم نے. سکھلا کس طرح یہ کرنا ہے. قرآن کی تفسیر محمد الرسول اللہ وسلم, قرآن عملی قرآن محمد الرسول وسلم. محمد الرسول وسلم چلتا پھرتا بولتا چلتا قرآن عملی زندہ قرآن تھا. قرآن کے مطابق اس نے پوری زندگی گزاری. عملی قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم قرآن کو اب ایک حدیث سے, جو مسلم شریف کی حدیث آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعثت رسول کی طرف اشارہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. لہذا حدیث میں آیا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ سوموار کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری بعثت ہوئی ہے اور اسی دن قرآن نازل ہوا ہے. تو آپ روزہ رکھتے تھے, آپ خوشیاں مناتے تھے, کس بات پر, اپنے تولد ہونے پر, اپنے بعثت پر اور قرآن کے نزول پر. قرآن کے تو یہ دونوں چیزیں, قرآن کے ساتھ محمد رسول, محمد رسول کے ساتھ قرآن, یہ دونوں ایک کے ساتھ لازم و ملزوم جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, قرآن کے ساتھ محمد رسول, محمد رسول کے ساتھ قرآن. یہ دونوں قرآن دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے لیے روزہ رکھتے تھے, دونوں کے لیے روزہ رکھتے. لہذا قرآن کے ساتھ محمد رسول کی ذات مقدس اور اسوہ یہ تبھی مکمل ہوتا ہے. لہذا جب تک کہ ہم اسوہ حسنہ اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں,